دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی آرمی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگ اپنی بیوی کو سلاتے ہیں بڑے بڑے کرنیل اور جنرل کے ساتھ تاکہ پروموشن مل جائے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ چھوٹی سی بات ہے۔ چھوٹی سی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مریم نواز جو نواز شریف کی بیٹی ہے، اس کے سکینڈلز ہے کیت مارشل عاصم منیر کے ساتھ، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئی۔ خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس ویلاگ میں جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں میرا قطعی طور کے اوپر دل نہیں تھا، دل دکھا ہوا ہے۔ انتہائی شدید شرمندگی کی بات ہے یہ سب کچھ عوام کے سامنے لے کے آنا، لیکن اب کھل چکی ہے بات تو بتانی تو پڑے گی۔ میرے اوپر قرض ہے میری بہنوں کا، جن کی کہانیاں ہر آئے دن مجھ تک پہنچتی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بعد آگ لگ جاتی ہے۔ میرے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر ایک کپتان میجر کی بیوی کے ساتھ 19 سالہ بیوی کے ساتھ ایک جرنیل زیادتی کرے گا تو اگر وہ عوام کو بھی پتہ چل جائے گی تو کیا وہ بات باہر نہیں آئے گی؟ اور آج میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بات باہر آ چکی ہے۔ میں پھر بھی نہ بتاتا اگر مجھے 100% کنفرمیشن پاکستان کی اپنی فوجی انٹیلیجنس کے اندر میرے اپنے دوستوں کی طرف یا میرے جو کولیگز رہ چکے ہیں ان کی طرف سے نہ ہوتی، تو میں کبھی نہ بتاتا کہ کس طرح ایک کپتان کی 19 سالہ بیوی کے ساتھ ایک جرنیل نے درندگی کی، اور وہ اب اس بیچاری کا نام بھی سامنے آ چکا ہے تو مجھے نام بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آپ کو ذرا سا بھی شک ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جان اللہ کو دینی ہے، میں اوپر والے کو رب کو حاضر ناظر جان کے رب دی سو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ریفرنسز بھی جو دے رہا ہوں وہ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود کیا اس کا مطلب، اور اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ کی گئی جناب کہ آپ دیکھیں کہ انتہائی درندگی ہے، جنسی درندگی ہے۔ یہ شاید قاضی صاحب نے جو رپورٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان آرمی کے ایک آفیسر ہیں، انہوں نے یہ براہ راست ان کے ساتھ اپنا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے، نام مجھے پتا ہے افسر کا، شاید قاضی صاحب کو تو میں نہیں جانتا، نہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، لیکن رپورٹ جو ہے ملٹری انٹیلیجنس کی ہوئی آئے۔ دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پاکستانی آرمی کی وردی ہے، اور یہ صرف دہشت گردی کے پیچھے نہیں ہے، یہاں پر سب کچھ کے پیچھے پاکستان آرمی کی وردی ہے۔ ریپسٹ ہے یہ لوگ، اس لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، یہ تو اب سامنے آ رہی ہے یہ بات کہ یہ بندہ عادل راجہ جس کے کنیکشن ہے آرمی والے کے ساتھ، یہ بات تو اب سامنے آ رہی ہے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے کسی کو پتا ہوگا یا نہیں، یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اب یہ جو بات آ رہی ہے 19 سالہ لڑکی کے ساتھ سولو، اور ان کے افسوس ہسبینڈ کو پروموشن مل جائے، ہسبینڈ کو وہاں پر جاب ہی بڑھیا سا مل جائے تاکہ اس بے غیرت لوگوں کو اور بھی پیسہ مل جائے۔ یہ بے غیرت پاکستانی ملٹری رجیم کسی چیز پر نہ یہ بریک نہیں لگاتے، اس لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ شاہد افریدی جیسے گوخاں، وہ جو اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے، اور پٹھان اپنی عزت کا کتنا بڑا رکھوالا ہوتا ہے، وہ جو بار بار پاکستانی آرمی کا نہ سپورٹ کرتا ہے تو خون کھولتا ہے، کیونکہ اسی ہی شاہد افریدی کے افریدی ٹرائب کو اتنا مارا، اتنا ذلیل کیا اسی پاکستانی آرمی نے کہ اس کے لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ان کے بیوی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ان کے بہنوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، پھر بھی یہ لوگ آتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی آرمی۔ سو رہے ہیں نا یہ بڑے لوگ، سب کو پتا ہے، آفریدی سے لے کر یہ جو ایک کرکٹر ہے اپنے آپ کو اب نہ پولیٹکس میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے لے کر یہ سارے جو بڑے بڑے مہرے، ایک ٹائپ کے بڑے بڑے مہرے، سب کو پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستانی آرمی یا ملٹری رجیم کے اندر 19 سالہ لڑکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو سوچو یہ جو چھوٹے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں میں کیا ہوتا ہوگا، وہاں پر تو کوئی الگ سا سین ہوگا، وہاں پر تو سب کچھ کہیں گے کہ سیل پر ہے، نیلام ہے، نیلام۔
کہہ دیں گے کہ آ جاؤ بھائی پروموشن کے لیے، وہ بھی کرنا ہے، ہمارے گھر کے دروازے اوپن ہیں، کرس کے بہانے اپنے، اور وہ بھی اپنے، توبہ توبہ بھائی، وائف کو جو 1-2 مہینے پہلے ان کی شادی ہو گئی ہے ان کو بھیجو اپنے پروموشن کے لیے، اور وہاں پر ایک درندہ بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی چیخیں سن کر مجھے مزہ آتا ہے. 1 ہفتے کے لیے وہاں پر ہوا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، کئی ہے، کئی کیسز ہے یہاں پر پاکستان میں، اور پاکستان میں یہ ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہو یا نہ ہو، جب نیٹو تھی افغانستان میں 20 سال وہاں پر تھی، جب بھی ان لوگوں کا دل ہوتا کہ یہاں پر کچھ عیاشی کرے، کوئی سیکس کرے یا کوئی چیز کرے، نہ آگے جائے، مزے لے لے. سب کو پتا ہے نا یہ انگریز کس طرح کرتے ہیں. تو وہ کابل سے فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچتے تھے، اور وہاں پر اسلام آباد میں پاکستانی ملٹری رجیم مسلمان آرمی نے بندوبست کیا ہوتا وہاں پر لڑکیوں کا، سب کچھ، دارو، سب کچھ یورپین یا امریکن ماحول بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا تھا. اب ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں کئی آرمی کی بیوی بھی ہوتی، وائف، بہنیں، کوئی بھی ہوتا وہاں پر، کس کو کیا پتا. امریکن تو آتے تھے، انجوائے کر رہے تھے اور جاتے تھے، لیکن یہاں پر کسی کی ماں، کسی کی بہن کا عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا، صرف اس لیے کہ پروموشن مل جائے، صرف اس لیے. اور یہی کہا ہوگا کہ بھائی ہم اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں آپ کے لیے، آپ صرف یہی کرو کہ کہیں پر بھی جو ہمارے مسئلے چل رہے ہیں، ایران، ہندوستان، افغانستان، سعودی جو جا رہے ہیں، اسرائیل کو جو بھیجنے چاہتے ہیں، کہیں پر بھی ہماری کوئی آرمی والے میں نہ ہم کو نہ روانہ مت کر، لے لو ہماری بیوی، لے لو، جو بھی کرنا ہے کرو، اور تھوڑا ہمارا پروموشن بھی. یہ چیزیں بھی ہوتی ہے پاکستانی ملٹری رجیم میں. کئیوں نے تو جاب چھوڑ دی، بائے بائے کہہ دیا، اور اب وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے یہ عادل راجہ، کہ اس کی کلیگز نے، اس کے بندوں نے اس کو خبر دی ہے کہ بھائی یہاں پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے، یہاں پر سارا ماحول الگ سا بنا ہے. جو بھی آپ کو چاہیے پاکستانی ملٹری رجیم میں وہ ہو سکتا ہے، جو بھی آپ سوچ سکتے ہو، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے سے لے کر ریپ، دہشت گردی، لوگوں کو غائب کرنے میں کیا کیا نہیں ہوتا. اور اس کے سائیڈ میں ساری جو کمپنیز، سارا بزنس جو ہے وہ تو پاکستانی ملٹری رجیم کا ہی ہے. پیسے بھی اس طرف جا رہے ہیں، سب کچھ اس طرف جا رہا ہے. صرف پاکستان اسی میں ہی خوش ہے کہ روحانی طاقت آ کر روحانی طاقت ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں. اسپیشلی یہ گوخاں ٹائپ کے لوگ جو ہے، روحانی طاقتوں کے اس جملے میں نے پاکستانیوں کو پاگل بنا دیا ہے. اس لوگوں میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صرف یہی سنو، روحانی طاقت، اور روحانی طاقت کے پیچھے پڑو، اور روحانی طاقت کے وجہ سے پاکستانی آرمی، مسلمان آرمی، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یا کیا ہے، 80 بھی مسلمان تو 80 بھی مسلمان. کرو. دنیا کی واحد دیش ہے جہاں پر پروموشن ملتی ہے اس طرح چیزوں کے لیے. ہوں گے ہر ایک جگہ میں آرمی والے کریں گے، عیاشی کریں گے، لیکن اس ٹائپ کی عیاشی پروموشن کے لیے اپنے بیوی کو حاضر کرو. روحانی طاقت ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو. یہ تھی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.